بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حبیب نالے پر رہنے والی لالی نے 44 بچے جنم دیے، لیکن جب نالے کی صفائی کروائی تو سب کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ برائے مہربانی مرد حضرات اس کہانی سے دور رہیں۔ میں آسیہ، عمر 35 سال اور شادی کے 10 سال بعد بھی امید کی کرن لیے بیٹھے بیٹھے اب تھک چکی تھی۔ میرے ہاں اولاد کی کمی تھی۔ اللہ نے مجھے بچپن سے آج تک دنیا کی ہر نعمت سے نوازا تھا۔ شادی کے بعد بھی مجھے کسی قسم کی کوئی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑا، اور بس کمی تھی تو صرف اولاد نہ ہونے کی۔ میرے شوہر دانیال نے تقریباً شادی کے 5 سال تک تو ہر مشکل اور اس آزمائش سے بھری زندگی میں میرا ہر وقت ساتھ دیا، اور پھر آہستہ آہستہ میری ساس نے مجھے تانے طنز کر کر کے ساتھ میں میرے شوہر کے کان بھرنے بھی شروع کر دیے تھے، اور پھر میرے اور شوہر کے درمیان بھی آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نوک جھوک شروع ہوتے ہوتے یہ جھگڑے کافی حد تک بڑھ گئے تھے۔ دنیا کی کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں ہم نے علاج نہ کروایا ہو۔ ہر ہسپتال، ہر مولوی، ہر عمل، روحانی، ہومیوپیتھک، تمام طرح کے لوگوں سے رجوع کیا، اور جس نے جو جو بتایا ہم نے وہی سب کیا، مگر بس اللہ کی مرضی ہی کچھ اور تھی۔ اور شادی کے 10 سال بعد بھی ہم دونوں بے اولاد رہے۔ اب تو سسرال والوں نے مجھے بانجھ کہنا شروع کر دیا تھا، اور میں ان کے طنز اور طعنوں سے اب تنگ آ چکی تھی۔ جب تک میرے شوہر دانیال میرے ساتھ تھے اور ان کا ہونا ہی میرے لیے کسی بھی پریشانی کا باعث نہ بنتا تھا، مگر جب سے انہوں نے مجھ سے منہ موڑا تھا، میں تو دنیا کے اس ظالم زمانے سے لڑ لڑ کر انہیں جواب دے دے کر تھک چکی تھی کہ مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اولاد نہ ہونا میرے ہاتھ میں نہیں کہ یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، مگر ہر کوئی مجھ پر ہنستا تھا اور طرح طرح کی باتیں کرتا تھا۔ اور تو اور میری ساس نے اب تو محلے میں میرے شوہر کی دوسری شادی کا بھی ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا تھا، اور سن سن کر میرے دل پر گہرے زخم لگتے جا رہے تھے۔ اور دانیال کو تو جیسے میری کوئی فکر ہی نہ رہی تھی، وہ تو دن بدن مجھ سے چڑچڑے ہوتے جا رہے تھے، اور میں اندر ہی اندر جلنے کرنے لگی تھی، اور مجھ سے اب یہ سب، خاص کر میرے شوہر کی یہ بے رخی اب برداشت نہیں ہوتی تھی، اور دل کرتا تھا یا تو اپنی جان لے لوں یا پھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے بہت دور بھاگ جاؤں اور جا کر سکون کی سانس لے سکوں۔ اب سسرال میں ان لڑائی جھگڑوں کے بیچ رہ رہ کر میرا تو دم گھٹنے لگا تھا، اور پھر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ظلم اور ستم اب اور برداشت نہ کروں گی اور یہاں سے بھاگ جاؤں گی، کیونکہ جب سے میرے شوہر نے خود دوسری شادی کی اپنی رضامندی دے دی تھی، جب سے میرے اندر غموں کا طوفان اٹھنے لگا تھا، کیونکہ کوئی بھی عورت یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کا شوہر خود اسے یہ کہہ دے کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب دنیا والوں اور سسرال والوں کی طرح اب دانیال کو بھی لگنے لگا تھا کہ میں ہی بانجھ ہوں، کیونکہ میں تو تھوڑا بہت جانکاری رکھتی ہی تھی، مگر زیادہ پڑھے لکھے نہ ہونے کی وجہ سے میرے سسرال والے اب دانیال بھی مجھے ہی قصوروار سمجھنے لگے تھے۔ ایک رات میں نے سوتے وقت دانیال دانیال میری بات تو سنے، وہ میری طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ہاں بولو، اب کیا مصیبت ہے؟ میں نے مایوسی سے کہا، آپ میری بات سنتے کیوں نہیں؟ ایسے کب تک میں دنیا والوں سے جھوٹ کہتی رہوں گی؟ آخر آپ کو اب تو میری بات سن لینی چاہیے۔ آپ نے اب تک اپنے کوئی ٹیسٹ نہیں کروائے، کیا پتہ کمی مجھ میں نہیں، شاید آپ۔ وہ مجھے غصے سے تھپڑ مار کر کہنے لگا، بے شرم عورت، تیری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھ پر اتنا بڑا الزام دھرنے کی؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا، مردوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ دانیال، میں روتے ہوئے زمین پر سے اٹھ کر کہنے لگی، میرا وہ مطلب ہرگز نہیں تھا، میں آپ پر کوئی الزام نہیں لگا رہی۔ کمی کا مطلب وہ نہیں ہوتا جیسا آپ سمجھتے ہیں، اور پھر آج کل تو ہر چیز کا علاج عام ہو گیا ہے۔ میرا مطلب صرف اتنا ہے کہ میں تو بار بار اپنے تمام ٹیسٹ کروا چکی ہوں، مگر جب ڈاکٹر مجھے آپ کے ٹیسٹ کروانے کو کہتی ہے تو میں وہاں سے واپس چلی آتی ہوں، اور آپ ہیں کہ ماننے کو تیار ہی نہیں۔ وہ شدید غصے سے کہنے لگا، کوئی ضرورت نہیں اب کوئی علاج ولاج کروانے کی، بس بہت ہوا، اور بہت جلد تمہاری غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی کہ مجھ میں ہی کمی ہے۔ میں بہت ہی جلد دوسری شادی کرنے جا رہا ہوں، اور اماں نے اب تک تمہیں یہ خبر تو سنا ہی دی ہوگی۔ میں دانیال کے اس لہجے میں یہ الفاظ سن کر بہت ہی افسردہ ہو گئی تھی، اور میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں۔ میرے پاس صرف 2 ہی راستے تھے، یا تو اپنی سوتن کو گھر آتے دیکھ لوں یا پھر خود کو مار ڈالوں۔ اب کوئی تیسرا راستہ میرے لیے بچا نہیں تھا، اور پھر میں نے ٹھان لی تھی کہ مجھے کیا قدم اٹھانا چاہیے۔ سوچ سوچ کر میرا تو دماغ ہی پھٹنے لگا تھا، اور پھر ایک رات میں نے شوہر اور سسرال والوں سے چھپ کر وہ قدم اٹھا ہی لیا جو کوئی نہیں جانتا تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس رات مجھے وہ خوفناک قدم اٹھاتے ہوئے کسی نے دیکھ لیا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں، میری ہی اپنی۔ میں اس شہر کو چھوڑ کر وہاں سے بہت دور آ گئی تھی، شاید میں کہیں سے چھپ چھپا کر بھاگ کر آئی تھی،
اور میرا اس وقت رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا اور میرے دماغ نے تو کام ہی کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میں اپنے رہنے کا ٹھکانہ ڈھونڈ رہی تھی۔ یہاں مجھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہر شخص کے لیے اب ایسی عورت بن چکی تھی جو ان کو بچہ پیدا کر کے دیتی، کیونکہ میں نے ایک سڑک کنارے اپنے رہنے کا ٹھکانہ ڈھونڈ ہی لیا تھا، اور اس وقت مجھے جو سمجھ آیا بس میں وہ سب کرتی رہی، کیونکہ میں اس نالے کے قریب چادر بچھائے بیٹھ گئی تھی اور یہیں رہنے کا میں نے سوچ لیا تھا، کیونکہ یہی وہ واحد جگہ تھی جہاں رہنے کا کوئی کرایہ نہ تھا، اور نہ ہی یہاں مجھ سے کوئی میرے سر کی چھت چھین سکتا تھا، اور نہ ہی میرے پیروں سے زمین، کیونکہ اس نالے کے قریب تو لوگ بھٹکنا بھی گوارا نہیں سمجھتے تھے۔ اس گندگی کی جگہ لوگ آتے بھی کیوں؟ اس لیے مجھے رہنے کے لیے یہی جگہ مناسب لگی اور میں یہیں ٹھہر گئی۔ مجھے سسرال سے بھاگ کر یہاں اس شہر میں کافی عرصہ ہو گیا تھا، اور میں اس وقت پیٹ سے تھی، کم سے کم تیسرا مہینہ چل رہا تھا، اور میں اس نالے سے ٹیک لگائے بیٹھی رہتی تھی۔ کوئی آتا جاتا مجھے فقیر سمجھ کر میری جھولی میں کچھ پیسے ڈال جاتا تھا، تو کبھی کوئی اغوانی کچرا چننے والا آتا تو اپنا بچا کچا کھانا وہ میری طرف پھینک کر چلا جاتا تھا۔ میں اپنی بدقسمتی پر ہنس پڑتی تھی اور جلدی سے دوڑتی ہوئی جاتی اور کھانے کی تھیلی اٹھا لاتی اور بیٹھ کر خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتی۔ میرا حلیہ بھی اب بوڑھوں والا، گندے بکھرے ہوئے بال اور چادر پھٹی پرانی اور میلے کچیلے کپڑے، مجھے دیکھتے ہی تو لوگ مجھے بھیگ دے جاتے تھے، اور کوئی کبھی پھٹے پرانے کپڑے بھی دے جاتا تھا، تو کوئی سر پر اوڑھنے کے لیے پھٹی پرانی کوئی چادر۔ میری زندگی شوہر کی دوسری شادی کی شروعات سے لے کر ساس کے طنز اور تانوں سے گزرتی ہوئی آج اس غربت فقیروں جیسی حالت تک آ پہنچی تھی۔ لیکن میرا بچہ اب اس دنیا میں آنے والا ہی تھا، کیونکہ میری گود میں اس بچے کو اب 8واں مہینہ چل رہا تھا۔ ایک کاغذ کی چھوٹی سی ڈائری اور پینسل میرے ساتھ ہوتی تھی، اس پر میں دن گنتی تھی اور اپنے بچے کا بے صبری سے انتظار کرنے لگتی تھی، اور جب میری زچگی کا وقت آیا تو میرے پیٹ میں درد اٹھنے لگا اور میں درد سے تڑپنے لگی، اور بھلا یہاں اس حالت میں کون آتا مجھ پر ایک رحم شفقت بھری نظر تک ڈالنے کو بھی؟ اس لیے ہمت کر کے میں خود ہی سرکاری ہسپتال کی طرف دوڑ پڑی تھی اور اس وارڈ تک جا پہنچی جہاں پہلے سے حاملہ عورتوں کی لمبی قطار ہوا کرتی تھی اور زچگی کے لیے باری باری ان کا نمبر آتا تھا۔ میں درد سے بے حال وہیں بیٹھ گئی اور میرا نمبر بھی آ گیا، اور میری زچگی کچھ ہی دیر میں ہو گئی تھی، اور میں طبیعت سنبھلنے کے بعد وہاں سے اپنے بچہ اٹھا کر ٹوکری میں ڈال کر کچھ ہی دیر میں ہسپتال سے نکل پڑی تھی کہ کہیں ہسپتال والے مجھ سے کوئی خرچہ نہ مانگ لیں۔ وقت سے پہلے ہی میں ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی اور واپس ہی اپنے ٹھکانے اس حبیب نالے پر آ بیٹھی تھی۔ راستے سے اپنے پلو میں بندھے کچھ پیسوں سے ایک بوتل اور دودھ کا ڈبہ لے آئی تھی، اور پھر میں نے جلدی سے اپنے روتے ہوئے بھوک سے نڈھال بچے کو دودھ پلایا اور اسے چپ کروانے لگی۔ اسے دیکھ کر میں زور زور سے ہنسنے لگی اور خوش ہونے لگی۔ میری آنکھوں میں آنسوؤں کی بوچھاڑ تھی کہ وہ دانیال تو کہتا تھا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی، لو آج میں اپنے پہلے بچے کی ماں بن گئی تھی۔ میں نے اپنے بچے کو پالنا شروع کر دیا تھا، اور سب لوگ آتے جاتے مجھے دیکھتے تو اس بچے کو میری گود میں روتا پڑا دیکھ کر تھوڑے زیادہ پیسے مجھے دے جاتے تھے، اور اس طرح سے میرے اور میرے بچے کا پیٹ بھرتا رہا۔ ہم ماں بیٹے کی زندگی گزرنے ہی لگی تھی۔ چند دنوں بعد جب یہ بچہ 10 مہینے کا ہوا تو پھر سے حاملہ ہو گئی تھی، اور پھر اس بچے کے ساتھ میری ایسی حالت اور بری سے بری ہوتی تھی، مگر مجھے صرف اور صرف خوشی تھی کہ میں دوسرا بچہ پیدا کرنے جا رہی تھی، اور قدرت سے مجھے پھر سے ایک اور بچے کی خوشخبری دی۔ میں دن صبر کر کے کاٹتی رہی، جو کچھ ملتا اس بچے کے کھانے پینے کا انتظام کر لیتی تھی، اور لوگوں کے دیے ہوئے بچے کچے کھانے سے میرا پیٹ تو ویسے ہی بھر جاتا تھا، اور اس طرح روکھی سوکھی روٹی کھا کر زندگی گزر رہی تھی۔ پھر وقت زچگی کا قریب تھا اور مجھے وہی محلے کے سرکاری ہسپتال نظر آیا جہاں میں نے پہلی بار کی طرح پھر چالاکی سے ان حاملہ عورتوں کی لمبی قطار میں خود کو شریک کر لیا تھا، اور باری آنے پر مجھے پھر سے بچہ پیدا ہوا۔ اس بار پھر سے ایک لڑکا تھا، اور میں کچھ ہی دیر ہسپتال والوں سے نظر بچائے بچہ پیدا ہونے کے بعد اسے اٹھا کر ٹوکری میں لیے وہاں سے چھپ کر نکل گئی تھی، نہیں تو مجھ سے یہ ہسپتال والے پیسے مانگ لیتے۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ میرے بچے بڑے ہونے لگے اور میرا گزر بسر ایسے ہی چل رہا تھا۔ میں نے تقریباً 10 بچوں کا اب تک جنم دے دیا تھا، مگر پھر کچھ ایسا ہوا کہ ڈر کے مارے میں تو وہاں سے فوراً ہی بھاگ نکلی تھی۔ 10ویں بچے کی پیدائش کے وقت اس ہسپتال میں حاملہ عورتوں کی لمبی قطار میں ایک نرس مجھے گھورے جا رہی تھی۔ میری نظر جو ہی اس پر پڑی میں نے تو اپنا منہ چھپا لیا تھا، مگر اس طرح بے حد گھبراتا ہوا دیکھ کر اس نے میرا چہرہ پڑھ لیا تھا، اور اس نے آواز لگائی، پکڑو اسے پکڑو، یہ عورت شاید وہی ہے۔ دبے پاؤں میں تو وہاں سے تیزی سے بھاگ نکلی تھی، اور پھر کبھی میں نے اس ہسپتال کا رخ دوبارہ نہیں کیا۔ میں تو بھاگ بھاگ کر بہت ہی تھک چکی تھی، میری تو سانس ہی پھول رہی تھی کہ بھلا اب میں کیا کروں؟ کہیں وہ نرس اور وہ ہسپتال کے لوگ میرے پیچھے آ گئے اور مجھ سے سارے پیسے مانگ بیٹھے، تو کہیں وہ میرے بچوں کو لے گئے تو
میں بے حد گھبراتے ہوئے دوسرے ہسپتال کی طرف دوڑی۔ یہ بھی کوئی دوسرا سرکاری ہسپتال تھا اور وہاں بھی میں نے وہی طریقہ آزمایا اور میرا بچہ پیدا ہوتے ہی نظروں سے اوجھل ہو کر میں بچہ اٹھا کر وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ اور یہ طریقہ میں نے اب تو معمول بنا لیا تھا اور سمجھ آ گیا تھا کہ اب مجھے کیا رد عمل کرنا ہوگا۔ 40 بچوں کی پیدائش میں نے ایسے ہی کر لی تھی۔ ایک ایک نئے سرکاری ہسپتال میں نے 10 بچوں کو جنم دیا اور پھر وہاں سے بھاگ نکلی، اور اس طرح اس حبیب نالے پر رہتے ہوئے میں اپنے 40 بچوں کو جنم دے چکی تھی۔ اور پھر میرا گزر بسر اب تو بہت ہی اچھا چلنے لگا تھا، کیونکہ میں نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی تھی کہ بچوں کی وجہ سے مجھے اب اور زیادہ پیسے ملنے لگے، اور پھر میرے دماغ میں جو کچھ آتا تھا میں وہی کرتی تھی۔ اکثر لوگ میرے پاس آتے تھے اور کہتے تھے میں تمہیں بہت پیسے دوں گا، تم مجھے ان میں سے اپنا ایک بچہ دے دو۔ میں کبھی تو اسے مار پیٹ کر بھگا دیتی تھی اور کبھی پیسوں کی لالچ سے میں خوشی خوشی اپنا بچہ اسے دے ہی دیتی تھی۔ اب تو یہ بچے میری کمائی کا ذریعہ بن چکے تھے، کیونکہ میں ان بچوں سے مختلف نئے طریقے روز اپناتی تھی اور روز مجھے زیادہ سے زیادہ پیسے مل جاتے تھے۔ پھر کچھ عرصے تک تو یہ بچوں کی پیدائش اور یہ سارا سلسلہ جاری رہا۔ اس دوران میں تقریباً 43 بچوں کو پیدا کر چکی تھی، جبکہ میرے شوہر اور سسرال والوں کے تانے اب بھی میرے کانوں میں گونجتے تھے کہ تو بانجھ ہے، بانجھ تو کبھی بچہ پیدا نہیں کر سکے گی، تجھ میں اولاد نہ پیدا کرنے کی کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہے۔ میں پھر سے دبے لہجے میں ہنس پڑتی تھی کہ آؤ اب آ کر دیکھو، میرے تو بچے ہی بچے ہیں، ایک نہیں پورے 43، اور کچھ میرے ساتھ ہیں، اور کچھ بچوں کو تو میں تو اپنے آپ سے ہی باتیں کرنے لگی تھی۔ میرے سامنے ہی ایک گھر تھا جو بہت ہی بڑا اور عالیشان دکھائی دیتا تھا۔ وہاں کچھ عرصے پہلے ہی کچھ نئے لوگ آئے تھے اور ان کے گھر سے مجھ فقیر کے لیے اب روز اچھا کھانا آتا تھا، اور ساتھ ہی میرے بچوں کے لیے کچھ ضرورت کی استعمال شدہ چیزیں بھی آتی تھیں، جس سے مجھے محسوس ہوتا تھا کہ یہ بہت ہی امیر لوگ ہیں، شاید ان کے پاس تو بہت ہی پیسہ ہے۔ اور پھر روز جب وہ ایک انجان عورت اس گھر سے مجھے روز اپنی کھڑکی سے بچوں کے ساتھ ہنستا کھیلتا دیکھتی تو نہ جانے اس کے چہرے سے مجھے ایک عجیب سی چمک دکھائی دیتی تھی۔ بھلا وہ میرے بارے میں ایسا کیا سوچتی ہوگی، میں نہیں جانتی تھی۔ پھر ایک روز وہ اس نوکر کی جگہ وہ خود میرے اور میرے بچوں کے لیے کھانا لائی اور میرے ساتھ وہیں بیٹھ گئی تھی اور کہنے لگی میں نے سنا ہے آپ بچوں کو بڑی ہی اچھی پرورش دے رہی ہو، اور آپ کا نام لالی ہے نا، جو اب تک کئی بچوں کو جنم دے چکی ہے۔ میں نے فوراً ہی ہاں میں سر ہلایا، اور اتنی دیر میں میرے سارے بچے کھانا دیکھتے ہی دوڑے چلے آئے تھے اور خوب مزے سے کھانا کھانے لگے۔ اس نے پیار اور شفقت سے کہا تم نہیں کھا رہی؟ میں نے کہا بچے کھا لیں، پھر جو بچے گا وہ میں کھا لوں گی، اور میرا پیٹ تو ویسے بھی اپنے بچوں کو کھاتا دیکھتے ہی بھر جاتا ہے۔ اس نے میری برابر سے ڈائری اٹھائی اور میں نے گھبراتے ہوئے فوراً ہی وہ ڈائری چھین لی تھی۔ کہنے لگی میں تم سے بہت ناراض ہوں، تم مجھے اپنا دوست نہیں سمجھتی، جبھی تو تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ میں نے مایوسی سے اسے وہ ڈائری دے دی تھی، کیونکہ وہ ہمارے لیے کھانا جلاتی تھی، اور میں اس سے پھر بھلا کیوں چھپاؤں۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ بتاتی وہ کہنے لگی تم پھر سے ماں بننے والی ہو۔ میں نے شرم سے ہاں میں سر ہلایا اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتی ہوئی کہنے لگی آج سے تم میری ذمہ داری ہو، اور اب تمہیں چھپ چھپا کر سرکاری ہسپتال جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں تمہارے سارے ٹیسٹ، سارا علاج ایک بہت بڑے اور اچھے ہسپتال میں کرواؤں گی، اور اگر تم مجھے اپنی دوست یا بہن سمجھتی ہو تو تم مجھے ہرگز منع نہیں کرو گی۔ میں چپ چاپ خاموشی سے ہاں میں سر ہلاتی رہی۔ وہ کہنے لگی بس کل پھر ہم چلیں گے ہسپتال، مگر تمہیں میری ایک شرط ماننی ہوگی، اپنا بچہ پیدا ہوتے ہی تمہیں میری ایک دوست ہے اسے دے دینا ہوگا، اور تمہارے لیے تو اچھا ہے، تمہارے پاس تو اتنے سارے بچے ہیں، اگر ایک بچہ دے دو گی تو بھلا کسی بے اولاد جوڑے کا بھلا ہی ہو جائے گا، اور پھر تمہارے بچے کی تو زندگی ہی بدل جائے گی، اور وہ لوگ بہت ہی امیر ہیں، پیسوں والے ہیں، تمہیں بہت پیسہ دیں گے، مگر بس تمہیں یہ بچہ اسے دینا ہوگا، کیونکہ وہ بہت ہی پریشان ہے، بے اولادی کی وجہ سے اسے طلاق ہو جائے گی، اور عورت ہونے کے ناطے تم تو جانتی ہو بے اولاد جوڑوں کو یا خاص کر عورت کو یہ ظالم زمانے کے لوگ کیسی باتیں سناتے ہیں، طنز کرتے ہیں، تانے کستے ہیں، اور مردوں کو کوئی قصوروار نہیں ٹھہراتا، اور عورت پر ہر کوئی انگلی بآسانی اٹھا لیتا ہے۔ اس عورت کی افسردہ مایوسی بھری باتیں سن کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے، کیونکہ میں اچھے سے جانتی تھی یہ دکھ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ آخر میں بھی ان سب سے گزر چکی تھی، مگر پھر ایک کی جگہ اللہ نے مجھے اتنے زیادہ بچے دیے کہ میں اب بہت خوش تھی۔ حبیب نالے پر رہنے والی 40 بچوں کی ماں بننے کے نام سے جو مشہور ہوئے جا رہی تھی، اس عورت کو میں نے ہاں کر دی تھی اور وہ واپس چلی گئی تھی۔ کچھ دنوں بعد وہ اپنی ایک دوست کو میرے پاس لے کر آئی اور کہنے لگی یہ ہے میری وہ دوست جس کے بارے میں نے تمہیں بتایا تھا، یہ تم سے ایک بار ملنا چاہتی تھی اور میں اسے یہاں لے آئی، تمہیں برا تو نہیں لگا؟ میں نے اس عورت کلثوم کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا تھا اور کہا نہیں نہیں، بالکل نہیں، بلکہ مجھے تو اچھا لگا، آپ جیسے امیر لوگوں نے مجھے اور میرے بچے کو اس قابل سمجھا، میں خوشی خوشی آپ کو اپنا بچہ دے دوں گی۔ یہ میرے بچے کے مستقبل کا جو سوال ہے، اور پھر میں جانتی ہوں بے اولادی کا درد کتنا بڑا ہوتا ہے۔ میں نے کلثوم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پیٹ پر رکھتے ہوئے کہا یہ بچہ آپ کا ہے،
آج سے، اور جیسے ہی دنیا میں آئے گا میں اسے آپ کے حوالے کر دوں گی۔ وہ میری بات سنتے ہی چونک کر کھڑی ہو گئی تھی اور آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے زور زور سے رونے لگی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ کہہ رہی ہوں نا، اپنا بچہ دے دوں گی، پھر کیوں روتی ہو؟ وہ دراصل اسے رونا آ گیا، آپ کی اچھی اچھی معصوم باتیں سن کر، اور یہ خوشی سے رو رہی ہے۔ اس عورت حسنہ نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، جو اپنی دوست کلثوم کو میرے پاس ملانے لائی تھی۔ کلثوم حسنہ کو گھور گھور کر سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی اور حسنہ اسے اشاروں ہی اشاروں میں کچھ سمجھا رہی تھی۔ میں نے کہا، مگر پیسے آپ لوگوں نے وعدہ کیا ہے، اس بچے کے بدلے آپ لوگ مجھے پیسے تو دیں گے نا؟ وہ دونوں کہنے لگی، ہاں ہاں کیوں نہیں، مجھے فوراً ہی ان پیسوں کی بہت ضرورت ہے، باقی کے بچوں کی پرورش مجھے ہی کرنی ہے نا، سمجھا کرو آپ دونوں۔ وہ مجھے اشارے سے ہاں میں ہاں کر کے وہاں سے چلی گئی تھی۔ ساتھ ہی حسنہ نے مجھے کل اپنے ساتھ آ کر ہسپتال لے جانے کو کہہ دیا تھا اور بڑے ہسپتال میں زچگی کے لیے میرا نام بھی وہاں لکھوا دیا تھا۔ اگلے روز حسنہ اپنے وعدے کے مطابق وہاں آ گئی تھی اور مجھے ہسپتال کے لیے لے جانے لگی تھی۔ تب میں نے اپنے بچوں کی ذمہ داری کے لیے کسی کو یہاں چھوڑنا تھا اور اس پر تھوڑی ہی دیر میں وہاں کلثوم آ گئی تھی جو بچوں کی دیکھ بھال کرنے لگی اور میں حسنہ کے ساتھ وہاں سے چلی گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا میرے پیٹھ پیچھے یا میرے ساتھ کیسا دھوکا ہونے جا رہا تھا، اور پھر یہ سلسلہ روز معمول کی طرح جاری رہا اور آہستہ آہستہ میں نے اپنے بچوں کو پہچاننے سے انکار کرنا شروع کر دیا تھا، اور کبھی مجھے بچے یاد آ جاتے تھے تو کبھی میں انہیں بالکل نہیں پہچانتی تھی، کبھی انہیں گنتی تو کبھی وہ زیادہ تو کبھی کم۔ میں بار بار اپنی ڈائری دیکھ کر حساب لگانے لگ جاتی تھی، کیا میں واقعی اب تک 43 بچوں کو جنم دے چکی تھی یا پھر اس سے بھی کئی زیادہ؟ جبکہ حسنہ اور کلثوم کو اب تک اس بات پر یقین نہیں آیا تھا، انہیں بھی شاید تعجب تھا کہ میں نے آخر اتنے بچوں کو جنم جو دے دیا تھا۔ ایک روز حسنہ کے ساتھ میں جب ہسپتال سے اپنا چیک اپ کروا کر واپس آنے لگی تو کلثوم کے ساتھ میں نے واپسی پر کچھ لوگوں کا ہجوم اپنے نالے کے پاس جمع دیکھا اور ساتھ میں وہاں ایک بہت ہی بڑا سا ٹرک کھڑا دیکھا، اور میں فوراً سے غصے میں آ کر وہاں سے دوڑی اور آ کر فوراً ہی چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا کہ میرے بچے کہاں ہیں؟ آپ لوگ کہاں میرے بچوں کو لے کر جا رہے ہو؟ کہیں یہ حسنہ اور کلثوم میرے بچوں کو اغوا کر کے تو نہیں لے جا رہی تھی؟ کیونکہ وہ ٹرک دیکھتے ہی میں تو دنگ ہی رہ گئی تھی، اس ٹرک میں ایسا کیا تھا؟ لیکن جو ہی کلثوم کے ارد گرد میں نے بچوں کو جمع کھیلتا کودتا دیکھا تو جب جا کر میرا غصہ ٹھنڈا ہوا اور میں نے سکون کی سانس لی۔ مگر حسنہ اور کلثوم پر اب مجھے تھوڑا شک ہونے لگا تھا کہ کہیں پیٹھ پیچھے یہ میرے بچوں کو لے کر بھاگ گئیں تو۔ میں نے اس دن سے ہی الٹا ان دونوں پر نظر رکھنا شروع کر دی تھی، اور اس ٹرک کو دیکھ کر میں تو پہلے ہی حیرت زدہ تھی، وہ نہ جانے اسے کیوں اسی جگہ پر کھڑا رکھنے لگا۔ جب کلثوم سے میں نے اس بارے میں ذکر کیا تو کہنے لگی، نالے کی صاف ستھرائی کا کام چل رہا ہے۔ میں تو سنتے ہی پریشان ہونے لگی کہ بھلا میرے رہنے کے ٹھکانے کا کیا ہوگا، کیونکہ اس نالے اور تم پریشان نہیں ہو، کلثوم نے تسلی دیتے ہوئے کہا، تمہیں رہنے کے لیے ایک اچھا مکان ہم لوگ دیں گے، اور پھر حسنہ اور میں تو پہلے ہی تمہاری دوست ہیں، بس جلدی سے تمہارا یہ بچہ ہو جائے پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک روز کلثوم اور حسنہ مجھے ساتھ ہی ہسپتال لے گئے تھے اور وہاں شاید میرا اب زچگی کا وقت آ گیا تھا۔ میری ڈائری وہ بھی نہ جانے کہاں چلی گئی تھی، اس لیے میں تو بھول ہی گئی تھی کہ کتنا وقت ہو گیا ہے اور کتنا وقت ابھی باقی ہے۔ جب حسنہ اور کلثوم مجھے ہسپتال لے آئیں اور سامنے کھڑی ڈاکٹر نے کہا، ہم تمہیں کسی سے ملوانا چاہتے ہیں، مجھے بہت ہی عجیب سا محسوس ہونے لگا کہ میرے ایک طرف حسنہ کھڑی تھی اور دوسری طرف کلثوم کھڑی تھی، اور سامنے تو ایک مرد کھڑا تھا، وہ نہ جانے مجھے کیوں جانا پہچانا سا لگ رہا تھا، اور ڈاکٹر میرے سر کے پاس ہی کھڑی مجھ پر زور دے رہی تھی کہ یاد کرو تم کون تھی اور کہاں سے آئی ہو۔ مجھے بس اتنا یاد تھا کہ میں آسیہ ہوں اور میں نے 44 بچوں کو جنم دیا ہے اور میں غریب فقیر ان کی ماں ہوں۔ جب سامنے کھڑا شخص میرے قریب آیا تو میں چونک پڑی اور ذہن پر زور دینے لگی، اور پھر میرے ساتھ کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ میں نے زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا اور کچھ ہی دیر میں مجھے ان لوگوں نے نیند کا انجیکشن دے دیا تھا۔ میں غنودگی میں کھوئی جا سوئی تھی، شاید بے ہوش ہونے لگی تھی اور بالکل بے خبر انجان تھی کہ میرا کل کیا تھا اور میرا آج کیا ہے اور آنے والا کل کیا ہوگا۔ میں شاید کوما میں جا چکی تھی، اور کچھ دنوں بعد جب مجھے پوری طرح سے ہوش آیا تو میں چیخ پڑی اور اٹھ بیٹھی۔ میری آنکھوں میں اب سامنے کھڑا اس شخص کا چہرہ بالکل صاف تھا۔ دانیال دانیال کہتی میں ہوش میں آ گئی تھی، اور سامنے ہی میری نند اور وہ لڑکی نہ جانے کون تھی۔ میں نے جب اپنی نند سے پوچھا کہ وہ لڑکی کون ہے، کہنے لگی یہ وہی کلثوم ہے جسے تم اپنا 44واں بچہ گود دینے جا رہی تھی، اور میں وہی حسنہ ہوں جو تمہاری دوست بنی تھی۔ میں تو حیرت زدہ تھی کہ یہ لوگ مجھ سے کیا کہہ رہی ہیں۔ جب مجھے اس نالے کے قریب لے جایا گیا جس کی کھدائی کے لیے صاف ستھرائی کے لیے وہاں ایک ٹریکٹر کھڑا تھا، میری تو اب کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، اپنے اتنے سارے بچے اس نالے کے نیچے کھدائی میں بنے نیچے کمرے میں کیا کر رہے تھے۔ میں جب اس کمرے میں گئی تو سارے ہی اماں اماں کہتے میرے چاروں اور لپٹ گئے تھے، میرے سر میں شدید درد ہونے لگا تھا۔
मैं सर पकड़कर वहीं बैठ गई थी। जब मुझे मेरी नंद ने बताया कि भाभी, जब भाई दूसरी शादी कुलसूम से करके उसे घर ले आया था तो आप ये सदमा बर्दाश्त ना करते हुए पंखे से लटक कर अपनी जान देने की कोशिश की थी, मगर सही वक्त पर रहते हुए मैंने आपको बचा लिया था और आपको अस्पताल ले गई थी। मगर जब अस्पताल से पता चला कि आप भाग गई हो और हमने फिर आपको बहुत ढूंढा मगर कुछ पता न चला। सालों बाद जब मैंने शादी के बाद इस शहर में अपनी शिफ्टिंग की तो आपको अपने ही घर के सामने इस नाले के किनारे इन बच्चों के साथ देखा और फिर मैंने आप पर नजर रखी। तब पता चला कि आप अपना दिमागी तवाजुन खो बैठी थी और आप सिर्फ ऐसा तसव्वुर करती थी कि आप हामला हो और 9 महीने होते ही आप सरकारी अस्पताल से बच्चे चोरी करके टोकरी में बंद करके घर ले आती थी। और यहाँ नाले के नीचे आपने कमरा नुमा जगह बना रखी थी जहाँ आप अपने बच्चों को पनाह देती थी और कुछ बच्चों को आपने भीख मांगने के लिए लगा दिया था और इस तरह पैसों की लालच में कुछ बच्चों को बेच भी दिया था। और इस तरह आप ये सब करती चली गई और ये सब आपके इस सदमे के असर से हुआ था। जो कुछ ससुराल में और आपके शौहर दानियाल ने आपके साथ किया था और फिर दानियाल के साथ दूसरी शादी के बाद भी वही हुआ। दानियाल और कुलसूम बे औलाद ही रहे और कुलसूम को मैं जानकर तुम तक लाई और तुम्हें इस हालत में दिखाया कि देखो ये लड़की आज तुम्हारे और दानियाल की वजह से मुब्तला है और उसकी बद्दुआ तुम दोनों ने ली और उसकी सज़ा अल्लाह ने दी कि तुम दोनों भी बे औलाद रहे। और वाकई इस बार पता चला कि कमी दानियाल में ही थी। उसने बे औलादी के लिए तुम्हें इस हाल में पहुंचाया और ख़ुद अब भी बे औलाद ही रहा, जबकि तुम तो न जाने कितने बच्चे चोरी करके लाती रही और उनकी परवरिश कर करके तुम कितने बच्चों की माँ बन गई थी। मगर अब बेफिक्र रहो, वो तमाम बच्चे अपने अपने माँ बाप के पास सही सलामत साथ खैरियत से पहुँच गए हैं। और फिर कुलसूम और मैंने उस आने वाले बच्चे के बहाने से इस अस्पताल में दिमाग के डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवाया और आज तुम भी बिल्कुल ठीक हो गई हो। अब जो चाहो दानियाल और कुलसूम को सज़ा दे सकती हो। मैं भला ये सब सुनकर क्या सज़ा देती जब अल्लाह ने खुद उन्हें सज़ा दे ही दी थी। और मुझे तो दानियाल पहले ही तलाक दे चुका था और मैंने उन दोनों को माफ़ करके वापस अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत की और यतीम खाने में मैंने यतीम बेसहारा बच्चों की खिदमत सर अंजाम देने के लिए वहाँ नौकरी कर ली थी। अल्लाह ने दानियाल और कुलसूम को मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की सज़ा दे ही दी थी और मुझे इस पागलपन से, जहनी मरीज़ से वापस अपनी ज़िंदगी में लाकर मुझे सब्र का फल दे दिया था। और मेरी नंद हुस्ना, जिसे मैं बिल्कुल भूल बैठी थी, वो वाहिद वो नंद थी जिसने पूरे ससुराल में मुझे सहारा दिया हुआ था और मेरी दोस्त, मेरी साथी, मेरी बहन बनी, हमेशा मेरे साथ बराबर खड़ी रही। और जब मैं पागलपन में मुब्तला हुई तो वो उसकी दोस्ती खुद ब खुद उसे मुझ तक इस शहर में ले आई थी। ये सब कुदरत का ही खेल था। कौन कहाँ कैसे किसके साथ जुड़ जाता और कौन कहाँ कब किससे बिछड़ जाता है, ये कोई नहीं जानता। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।